بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کا ظہور اور سرخ بچیا کی قربانی کا قصہ کیا ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوگی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گائیوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعات کو جنم دیا۔ جن سرخ گائیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ انگز گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا؟ مسجد اقصی اور قباحت الصخر ارواح کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہیکل سلیمانی کی از نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہیں، جو ماہرین آثار قدیمہ کے مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلے یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ برا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جاتا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ سرزمین فلسطین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے، جس کی سرزمین پر کئی انبیاء ہو کر یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد الاقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد الاقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیکل کی صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔
گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبود کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح دجال ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین یعنی ربیوں کے ہمراہ روز اس بچھیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرط کے مطابق رہی تو یہ بچھیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمرے میں معجزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہیں۔ قربانی کے بعد بچھیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جا رہی ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کا تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسری ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچھڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئی ہیں اور اب اس کے لیے مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے۔